وعلیکم السلام۔ اچھا، میرا سوال جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت 240 کے متعلق ہے۔ تو عام طور پر اس آیت کریمہ سے جو مراد لیا جاتا ہے کہ وہ جو بیوہ ہے اس کی بھی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہوگی، لیکن چونکہ یہ آیت جس سیاق و سباق میں بیان ہو رہی ہے وہاں جو واقعہ جو بیان ہو رہا ہے وہ غیر ممسوسہ کا اوپر طلاق کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے، اور پھر بیچ میں جو ہے نماز کے متعلق 2 آیات آتی ہیں، اور 240 میں بیوہ کے متعلق بات کی گئی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے، کیا قرآن مجید میں غیر ممسوسہ بیوہ کے لیے بھی عدت صراحاً بیان ہوئی ہے؟ اور دوسرا یہ، اگر بیان ہوئی ہے تو سورہ بقرہ 240 میں فَإِنْ خَرَجْنَ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ کہہ کر بیوہ کو دوبارہ نکاح کی اجازت دی گئی ہے، تو کیا یہ اجازت 4 ماہ 10 دن کے بعد ہے، یا یہ اجازت 1 سال کے دوران بیوگی کے شروعات ہی سے لاگو ہو جاتی ہے؟ یہ بیوہ کی عدت کے بارے میں ایک تو اللہ تعالیٰ کا اصولی حکم ہے، وہ صراحت سے بیان ہو گیا ہے کہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ اب جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس حکم کی علت کیا ہے، یعنی اس کا ریشنیل کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بچے کے بارے میں صورتحال واضح ہو جائے۔ طلاق میں تو طلاق دیتے وقت ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ طلاق طہر میں دی جائے، یہ اندازہ کر کے دی جائے کہ بچے کی ولادت کا امکان تو نہیں ہے، لیکن انسان مرنے کے معاملے میں تو اس طرح کی منصوبہ بندی نہیں کر سکتا، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ مدت بڑھا دی ہے تاکہ کوئی اندیشہ نہ رہے، یعنی جس حال میں بھی موت واقع ہوئی ہو 4 مہینے 10 دن میں اگر کوئی حمل کا امکان ہے تو پوری طرح واضح ہو جائے گا۔ یہ علت ہے یا ریشنیل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہدایت کرنے کی وجہ یہ ہے۔ اس کے بعد اب کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، مثال کے طور پر یہ کہ بالکل متعین ہو گیا کہ شوہر نے تو کبھی ملاقات ہی نہیں کی تھی۔ اس طرح کی صورتیں بعض اوقات ہو سکتی ہیں، لیکن کیا یہ شوہر کا بیان ہے؟ ظاہر ہے خاتون یہ بتائے گی کہ میرے ساتھ یہ صورتحال رہی ہے، میری تو کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اس کی مثال خود سورہ احزاب میں زیر بحث آ گئی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام کے ساتھ اپنی پھوپھی ذات بہن کی شادی کرا دی تھی۔ یہ نکاح رسالت مآب کے ایما پر ہوا تھا، اور عرب کی معاشرت میں یہ بڑا ایثار تھا، یعنی ایک خاندانی عورت اس کے لیے تیار ہو جائے کہ وہ ایک آزاد کردہ غلام سے نکاح کرے۔ تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ اگرچہ اس کے پیچھے نیت بہت اچھی تھی، رسول اللہ چاہتے تھے کہ غلاموں کا مرتبہ بلند ہو، لیکن خود اس غلام نے، آزاد کردہ غلام نے، اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب غلام ہے سیدنا زید، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا ذہنی لحاظ سے، چنانچہ کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی، عرصہ گزر گیا۔ تو اب جب طلاق دے دی گئی تو یہ سوال پیدا ہوا کیا وہ عدت گزارے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ملاقات ہی نہیں ہوئی تو عدت کا کیا سوال ہے، یہاں کیا کیا جائے؟ تو اس میں ظاہر ہے کہ پھر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کوئی نزاع نہ پیدا ہو جائے، بچے کے بارے میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کیونکہ عدت کے خاتمے کا اعلان کرنے کے معنی یہ ہے کہ وہ اگلے دن چاہے تو شادی کر سکتی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو جائے، اس کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ یہ تو بالکل صحیح ہے کہ اگر بالکل متعین ہو کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی تو پھر عدت نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر بچے کی ولادت ہو گئی، چند دن کے بعد ہو گئی، جیسے کہ سبیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان کے ہاں چند دنوں میں بچے کی پیدائش ہو گئی،
تو لوگوں نے ان کو اس کے باوجود بٹھا دیا کہ نہیں تمہیں انتظار کرنا ہوگا، اور ادھر دوسری جانب سے نکاح کی پیشکش بھی تھی، تو وہ چلی آئیں رسول اللہ کے پاس۔ تو آپ نے فرمایا کہ بچے کی ولادت ہو گئی، اصلی مقصد پورا ہو گیا، اب تم آزاد ہو، نکاح کر سکتی ہو۔ تو اس طرح سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اصل عدت تو 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن اگر بچہ ہے تو پھر بچے کی ولادت تک عدت گزارنی ہوگی، اور اگر بچے کی پیدائش دوسرے دن ہو جاتی ہے تو عدت ختم ہو جائے گی۔ تو اصلی چیز وہی ہے جس کو واضح کر دیا گیا۔ اس کی روشنی میں ان سب چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔